افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی پھر شرانگیزی، پاک فوج نے چمن میں حملوں کو ناکام بنا دیا، 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک، دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا، گرم میں بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاک فوج کا منہ توڑ جواب، چٹی ٹینک پوزیشن ملیا میں بھاری جانی نقصان ہوا، ٹھکانوں سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، شمشاد پوسٹ پر اہم کمانڈر کے ہلاک ہونے کی اطلاعات، سیکیورٹی فورسز نے چلتے ٹینک کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا، فوٹیج جاری، ناک سے پوسٹ پر بھی ٹینک تباہ، طالبان کئی ٹھکانے اور لاشیں چھوڑ کر فرار، پاک فوج کے مؤثر جواب کے بعد افغان طالبان پسپا، ایک اور پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا گیا۔ بھارت جان لے، عوام اور مسلح افواج پاکستان کے چپے چپے کے دفاع کے لیے تیار، ہر جارحیت کا جواب فوری، شدید اور فیصلہ کن ہوگا جو نسلیں یاد رکھیں گی، پاک فوج کا بھارتی فوجی قیادت کے پروپیگنڈے پر سخت رد عمل۔ ISPR کے مطابق بھارتی افواج اس کے سیاسی آقاؤں کو پاکستان کی صلاحیت اور عزم کو سمجھنا چاہیے، بھارت کو مرکہ حق میں شکست ہضم نہیں ہو رہی، بھارتی بیانات جھوٹ کا پلندہ، فریب، من گھڑت، اشتعال انگیز پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں، انڈیا کا ہر ریاستی انتخابات سے پہلے ایسا پروپیگنڈا معمول، مسلسل جھوٹ نے بھارتی فوجی قیادت کو اندرون اور بیرون ملک رسوائی کا سامان بنا دیا۔ معاشی پالیسیوں کے ثمرات، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے، مالیاتی ادارے کا معاشی کارکردگی کی تعریف، اعلامیے کے مطابق 2025 کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سرپلس رہا، مہنگائی کنٹرول، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، 2026 میں GDP 3.5% رہنے کا امکان، ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع اصلاحات اور پالیسیوں پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ضروری، توانائی کے شعبے کی پائیداری، اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھانے پر زور، حکومت کی ٹیکس آمدن میں کمی کی پر اضافی اقدامات کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں امریکی حکام، عالمی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں، محمد اورنگزیب کی IMF ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، نائجل کلارک کا پاکستان کی معاشی کارکردگی پر اظہار اطمینان، وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک کے نائب صدر سے بھی ملاقات، سیلاب سے نقصانات میں کمی کے پروگرام پر بات چیت، سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے CEO سے M6 اور ML1 منصوبوں پر گفتگو۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج حلف اٹھائیں گے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصل کریم کنی کو آج شام 4 بجے تک حلف لینے کا حکم، گورنر کے انکار پر اسپیکر صوبائی اسمبلی کو ذمہ داری ادا کرنے کی ہدایت جاری۔ پشاور ہائی کورٹ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ، اب تو گورنر بھی مطمئن، حلف برداری تقریب کا دعوت نامہ بھی جاری ہو چکا، سلمان اکرم راجہ کے دلائل، ہمارے سامنے چیف جسٹس کا آرڈر ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، جسٹس ارشد علی کے ریمارکس۔ گورنر وزیر اعلیٰ سے بلا تاخیر حلف لینے کے پابند، عدالتی احکامات پر عمل نہ ہوا تو مجھے حلف لینے کا اختیار ہوگا، اسپیکر بابر سلیم سواتی کا فیصل کریم کنڈی کو مراسلہ، گورنر خیبر پختونخوا بولے کبھی حلف لینے سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کی بات کی ہے، جو بھی آئینی ذمہ داری ہے اسے پورا کریں گے، فیصل کریم کنڈی پشاور پہنچ گئے۔ 26 نومبر کے احتجاج کا کیس، علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 5 گواہان طلب کر لیے۔ آپریشنل وجوہات، پاکستانی فضائی حدود کے کچھ روٹس مخصوص دورانیے کے لیے بند، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے ڈومیسٹک روٹس دستیاب نہیں ہوں گے، متبادل روٹس فراہم، نوٹم جاری، ایمن کو مخصوص بلندی تک پرواز کی ہدایت، ایویشن حکام کے مطابق کچھ حصوں کے بندش سے فلائٹ آپریشن متاثر نہیں ہوگا۔ مذہبی جماعت کا احتجاج، تمام مشتعل عناصر کی فہرست تیار، ملک گیر نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی، جیو فینسنگ سے مرکزی کردار سامنے آ گئے، کال ڈیٹا ریکارڈنگ سے ماسٹر مائنڈز کی بھی شناخت، املاک جلانے والوں کی ویڈیو سے تمام کردار بے نقاب، مشتبہ فنڈنگ کی چھان بین جاری، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم، بڑے شہروں میں چھاپوں کی منصوبہ بندی مکمل، خصوصی ٹیمیں متحرک۔
CLP کے دفتر پر چھاپے کے دوران 2 کلو سونا، 11 کروڑ 42 لاکھ روپے اور دیگر سامان برآمد۔ پولیس نے تفصیلات جاری کر دی۔ کرنسی میں بھارتی روپے، یورو، سعودی ریال، پاؤنڈ اور کینیڈین ڈالر بھی شامل۔ ضبط کیا گیا سامان فورینسک ٹیم کے حوالے کرنے کے احکامات جاری۔ FIA نے پرتشدد احتجاج کے لیے فنڈنگ میں استعمال ہونے والے متعدد اکاؤنٹس منجمد کر لیے۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات جاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دوسرے روز بھی تیزی، کاروبار کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 2 حدیں بحال، 100 انڈیکس 1,67,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ۔ پاکستان 2026 سے 28 تک اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خیر مقدم۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، اعزاز انسانی حقوق کے فروغ، جمہوری اقدار کے احترام اور بین الاقوامی تعاون میں مثبت کردار کے اعتراف کا مظہر ہے۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے۔ پیپلز پارٹی رہنما کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار، سیاسی اور عوامی خدمات کا اعتراف۔ غزہ میں آپریشن مشکلات کے باعث لاشوں کی واپسی سست روی کا شکار۔ حماس نے 8 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس کر دیں۔ مزید 4 لاشیں آج واپس کرنے کی تیاریاں۔ صہیونی فوج کا تمام لاشیں واپس کرنے تک رفح بارڈر کی جزوی بندش کا اعلان۔ 600 کے بجائے روزانہ 300 ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے۔ غزہ سٹی میں قابض فوج کی فائرنگ، 9 فلسطینی شہید۔ حماس پر خطرناک مجرموں کو سزائے موت دینے کا الزام۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی تنقید، حماس نے خطرناک گینگسٹرز کو قتل کیا، ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے، میں اسے ایشو نہیں سمجھتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا حماس وعدے کے مطابق غیر مسلح ہو جائے ورنہ ہم طاقت کے زور پر غیر مسلح کریں گے۔ غزہ پر حکمرانی کے لیے 15 رکنی ٹیکنوکریٹ کمیٹی تشکیل، مصری وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ امریکہ کا چین پر ایک اور تجارتی وار۔ صدر ٹرمپ کا چین سے کوکنگ آئل کی خریداری پر پابندی کا عندیہ۔ چین سویابین نہ خرید کر ہمارے کسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کوکنگ آئل خود بنائیں گے، چین سے خریدنے کی ضرورت نہیں۔ لاہور ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ پاکستان کے 277 رنز کے جواب میں چوتھے روز جنوبی افریقہ کی دوسرے اننگز میں بیٹنگ جاری، 6 وکٹس گر گئیں۔ پاکستان کو جیت کے لیے صرف 4 وکٹس درکار۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا ایک اور امتحان۔ قومی ٹیم چوتھے میچ میں کچھ دیر بعد انگلینڈ کا مقابلہ کرے گی۔ میچ 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو پہلی فتح کی تلاش، 3 میچز کھیلے، تینوں میں شکست ہوئی۔ سلطان آف جوہر کپ ہاکی میں پاک بھارت میچ 3-3 گول سے برابر۔ قومی ٹیم کے سفیان خان نے 2 اور عبدالحنان شاہد نے 1 گول کیا۔ پاکستان ٹیم چوتھے میچ میں آج نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گی۔ اور قطر اور سعودی عرب نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قطر نے UAE کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر ورلڈ کپ میں جگہ بنائی۔ سعودی عرب کا عراق کے خلاف میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔